مبارک رمضان میں اللہ نے ہم پر کرم کیا ہے کہ ہمیں دعوت پر بلایا ہے، اور اللہ کی دعوت اللہ کے مطابق ہے، جیسے ہماری دعوت ہمارے مطابق ہوتی ہے۔ ہر شخص اپنی دعوت اپنی حیثیت کے مطابق کرتا ہے، اپنی پسند کے مطابق کرتا ہے۔ جو چیزیں اسے اچھی لگتی ہیں وہی چیزیں وہ اپنے مہمانوں کے سامنے رکھتا ہے۔ جو چیز میزبان کو اچھی نہیں لگتی وہ مہمان کو پیش نہیں کرتا۔ اللہ نے اس مہینے میں ہمیں دعوت پر بلایا ہے۔ الذی دعیتم فیہ الی ضیافۃ اللہ، یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ تمہیں مہمانی پر بلا رہا ہے، تمہیں بلایا گیا ہے ضیافت اللہ کے اوپر۔ ہم مضیف رحمان ہیں، ہم ضیف الرحمان ہیں، ہم اللہ کے مہمان ہیں۔ یہ ہم پر، میں کہتا ہوں کہ یہ دنیا میں ہماری معراج ہے کہ ہم ضیوف الرحمان ہیں، ہم اللہ کے مہمان قرار پا رہے ہیں۔ اللہ نے ہمیں مہمانی پر بلایا ہے۔ دسترخوان بھی وہ اپنی حیثیت کے مطابق لگائے گا، جو چیزیں اسے پسند ہوں گی وہی وہ ہمارے لیے وہاں رکھے گا۔ کرم ہے اللہ کا کہ اس نے ہمیں اپنی ذات سے قریب کرنے کا ایک موقع عطا کیا ہے، جسے ماہ مبارک رمضان کہا جاتا ہے۔ اسے جو چیزیں پسند نہیں ہیں وہ چیزیں وہ دسترخوان پر نہیں رکھے گا، جو چیزیں اسے پسند ہیں وہ اس دسترخوان پہ رکھے گا۔ وہ خود کھاتا نہیں ہے، ہمارے لیے کھانے کا وہ اہتمام نہیں کرے گا، کھانے پر پابندی لگا دے گا، اس لیے کہ اسے خود کھانا اچھا نہیں لگتا۔ اسے محدودیت اچھی نہیں لگتی، اسے وسعت اچھی لگتی ہے، اسے محتاجی اچھی نہیں لگتی، اسے غنا اور مستغنی ہونا اسے اچھا لگتا ہے۔ ہر وہ چیز جو اسے اچھی لگتی ہے وہ اس دسترخوان پر ماہ مبارک رمضان میں ہمارے لیے رکھ رہا ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہم اس مہینے میں اس کی دعوت پر ہیں، کیونکہ پورا عالم اس کا محضر ہے۔ کسی خاص جگہ پر تو وہ نہیں بلائے گا، اس لیے کہ وہ خود خاص جگہ پر نہیں رہتا۔ کہ تمہارا جو گھر ہے وہ کون سا تمہارا اپنا ہے، وہیں رہو مگر میری مہمانی پر رہو گے، اپنے شہر میں رہو مگر میری مہمانی پر رہو گے۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ تمہیں مکے آنا پڑے یا مدینہ آنا پڑے، اس لیے کہ اللہ مکے میں نہیں ہے، ہاں مکے میں ہے۔ صلوات پڑھے گا محمد علیہ۔ لہٰذا پروردگار عالم نے ہمیں ہمارے گھر میں ہی مہمانی پر دسترخوان پر بٹھا دیا ہے، اور اس دسترخوان سے جو ہمیں وہ صحت چاہتا ہے، ہماری ترقی چاہتا ہے، اس دسترخوان کا جو نتیجہ ہم سے چاہتا ہے وہ ہے تقویٰ۔ لعلکم تتقون، میں تمہیں صاحب تقویٰ دیکھنا چاہتا ہوں۔ اور صاحبان تقویٰ کیا الحمدللہ مجمع ہے، اور تقویٰ و پرہیزگاری پر غور کر کے اور اس کی جانب قدم بڑھانے والوں کی سماعت ہے۔ لہذا سورہ حجرات کے اوپر غور کرتے ہوئے آج ہم پہنچے ہیں 14ویں اور 15ویں آیت کے اوپر، کیونکہ ہمارے پاس وقت تنگ ہوتا جا رہا ہے۔ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے اس سورہ مبارکہ میں جلدی سے پچھلی آیات کا ترجمہ سنا رہا ہوں۔ اے صاحبان ایمان، اللہ اور رسول سے آگے مت بڑھو اور تقوی پروردگار اختیار کرو، اللہ بہت زیادہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اے صاحبان ایمان، اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو، اور نبی کو ایسے مت پکارو جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو، تمہارے اعمال حق کر لیے جائیں گے اور تمہیں اس کا احساس بھی نہیں ہوگا۔ اور وہ افراد جو رسول کی آواز پر اپنی آواز کو نیچا رکھتے ہیں وہی لوگ ہیں جنہیں اللہ نے تقوی کے لیے ان کے دلوں کو آزما لیا ہے، اور انہی کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے۔ اور وہ افراد کہ جو آپ کو اے رسول حجرات کے باہر سے، آپ کے گھر سے باہر سے آوازیں لگاتے ہیں، ان میں سے اکثر لا یعقلون، سمجھدار نہیں ہیں۔ اگر انہوں نے اتنا صبر کر لیا ہوتا کہ آپ باہر آ جاتے تو یہ ان کے حق میں بہتر تھا۔ اللہ غفور بھی ہے، اللہ رحیم بھی ہے۔ اور اے صاحبان ایمان، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی خبر پر تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم کی جانب کوئی جہالت پر مبنی قدم اٹھا لو اور جس کا تمہیں
پشیمانی کا تمہیں سامنا کرنا پڑے، اور جان لو کہ رسول اللہ تمہارے درمیان ہیں، اور اگر رسول نے بہت سارے امور میں تمہاری اطاعت کی ہوتی تو یہ تمہارے ہی خلاف ہوتا اور تمہارے نقصان میں ہوتا ہے، لیکن اللہ نے ایمان کو تمہارے لیے محبوب قرار دیا ہے اور اس کو تمہارے دلوں میں زینت دی ہے، اور کفر و فسوق اور عصیان تمہارے لیے کریہ قرار دیا گیا ہے۔ اور ایسے افراد سمجھدار اور صاحبان رشد و صاحبان فہم ہوا کرتے ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ کی نعمت ہے، اور اللہ بہت زیادہ جاننے والا ہے۔ اور اگر دو مومنین کے گروہوں میں جھگڑا ہو جائے تو اے صاحبان ایمان ان کے درمیان صلح کرواؤ، اور اگر ان میں سے ایک بغاوت پر اتر آئے تو تم بھی اس کے مخالف ہو جاؤ، اور اتنا اس کی مخالفت کرو کہ وہ امر الہی کے آگے جھک جائے، اور جب وہ امر الہی کے آگے جھک جائے تو پھر ان کے درمیان عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، اللہ عدل سے فیصلہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور بھائیوں میں صلح و راشتی ہونا چاہیے، صلح و راشتی کرواؤ، تقوی پروردگار اختیار کرو، اللہ تم پر رحم کرے گا۔ اے صاحبان ایمان، خبردار کسی قوم کا مذاق مت بناؤ، اس لیے کہ ممکن ہے وہ قوم تم سے بہتر ہو، اور خبردار کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ بنائے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے جس کا مذاق بنایا گیا ہے وہ تم سے بہتر ہو۔ خبردار کسی کی دل آزاری نہیں کرو، اور اس پہ نام نہ رکھو، اس کے پورے القاب سے اسے نہ نوازو، اس لیے کہ ایمان کے بعد بدترین فسق یہی ہے، اور جو لوگ توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں وہی وہ افراد ہیں جو ظالم ہیں۔ اے صاحبان ایمان، بہت سارے گمانوں سے پرہیز کرو، اس لیے کہ بعض گمان گناہ ہیں۔ خبردار تجسس نہ کرو اور غیبت نہ کرو ایک دوسرے کی، اس لیے کہ کیا تم پسند کرتے ہو کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ جو تمہارے لیے کری ہے۔ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ بہت زیادہ توبہ کرنے والا ہے، اللہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ اے صاحبان انس و جن، اے انسانوں، اللہ نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، اور تمہیں شعوب یعنی خاندانوں میں اور قبائل میں تقسیم کیا ہے تاکہ تم پہچانے جا سکو، اور اللہ کے نزدیک اگر کوئی صاحب مقام و منزلت ہے تو وہ صاحب تقوی ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک معتبر وہ ہے جو صاحب تقوی ہے۔ اللہ بہت زیادہ جاننے والا بھی ہے، اور اللہ بہت زیادہ خبر رکھنے والا بھی ہے۔ آج کی آیت جس پر ہم غور کر رہے ہیں، مگر اس سے پہلے میں مولانا سے گزارش کروں گا کہ آگے تشریف لے آئیں، بڑی عنایت ہوگی۔ ایک صلوات پڑھتے ہوئے ذرا بلندر صلوات علیہ کریں۔ آج کی جو آیت ہے وہ ہے قالت الاعراب آمنا۔ اعراب بادیہ نشین، صحرا نشین، اور جلدی بولنے والے اور دقت سے نہ بولنے والے اور جلد بازی میں لمبی لمبی باتیں کرنے والوں کا تذکرہ ہے۔ زمین اور آسمان کو بننے والوں کی بات ہے، جو لوگ اپنے قد سے زیادہ اچھل رہے ہوتے ہیں اور اپنی حیثیت سے زیادہ بول رہے ہوتے ہیں، ان کا تذکرہ ہے یہاں پر۔ اور وہ تھوڑی دیر میں ہی معلوم ہو جاتے ہیں، جب وہ بول رہے ہوتے ہیں، جب ان کی گفتگو ہو رہی ہوتی ہے تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ اپنی حیثیت سے زیادہ بول رہے ہیں، ان کا یہ مقام نہیں ہے۔ قالت الاعراب، لہذا اللہ نے بھی یہاں پر اعراب کہہ کے مخاطب کیا ہے، یعنی محسوس ہو جائے گا آپ کو بھی اپنے ارد گرد اور ماحول کے اندر، آپ دیکھیں گے کہ آپ کو محسوس ہو جائے گا کہ نہیں یہ مہذب اور متمدن اور ثقافت اور تہذیب رکھنے والا بندہ نہیں ہے، یہ بہت جلدی یہ بات کر رہا ہے۔ قالت الاعراب آمنا، اعراب نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے۔ قل، جب اعراب نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے تو کہا قل، اے میرے حبیب تم کہہ دو لم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لے کر آئے، ولیکن قولوا اسلمنا، اور اگر تمہیں کہنا بھی ہے تو یہ کہو کہ ہم اسلام لے آئے، اس لیے کہ ایمان لانا اور ہے، اسلام لانا اور ہے۔ اس آیہ کریمہ میں پروردگار عالم نے یہ بات روشن کر دی ہے کہ ایمان اور اسلام کی کیفیتوں میں فرق ہے۔
جو زبانی جمع خرچ ہے وہ اسلام ہو سکتا ہے، ایمان رکھنے والا باتیں کرنے والا نہیں ہوتا۔ ایمان رکھنے والا کردار سے ثابت کرتا ہے کہ وہ صاحب ایمان ہے۔ یہ بہت زیادہ اگر لے کر بھی کچھ آئے ہیں، بہت زیادہ اگر یہ کچھ پیش بھی کر سکتے ہیں، تو ان سے کہیے کہ یہ اسلام لے کر آئے ہیں، یہ ایمان لے کر نہیں آئے۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور ایمان تمہارے دلوں میں ابھی داخل نہیں ہوا ہے، ابھی زبان اور ابھی لب کی پریکٹس ہے اور مشق ہے، تم یہ زبان ہلا رہے ہو اور اپنے لب ہلا رہے ہو، اس سے زیادہ کچھ اور نہیں ہے۔ ہاں اس کا بھی بہت بڑا نتیجہ ملے گا، اس کا بھی فائدہ ہے، اس کا بھی کوئی نقصان نہیں ہے، اس کا بھی فائدہ ہے۔ کیا فائدے ہیں بھی میں عرض کروں گا کہ صرف زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دینا وہ بھی کچھ فائدے پہنچائے گا، اور کمال تو یہ ہے کہ انسان یہ جو کہہ رہا ہے اسے اپنے وجود کا حصہ بنائے۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، بہت مشکل ہے مسلمان ہونا۔ البتہ ایک اعتبار سے یہاں صاحبان دقت بیٹھے ہیں اور تفسیری مزاج رکھنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا برابر آنا تفسیری مزاج کے اوپر دلیل ہے۔ بعض جگہ پر ایمان کو مشکل قرار دیا ہے اور بعض جگہ اسلام کو مشکل قرار دیا ہے۔ یعنی ہم یہ بھی ذہن میں رہے کہ جب قرآن مجید کی تفسیر اگر کسی ایک سورے کی بیان کر رہے ہیں تو میں تو ایک چھوٹا سا طالب علم دعویٰ نہیں کر سکتا، لیکن تفسیر قرآن پڑھنے والے کو پورے قرآن کی تفسیر کا ایک دورہ کر لینا ضروری ہے، تب جا کر وہ اچھی تفسیر کر پائے گا۔ کسی ایک سورے کے اوپر غور بہت کیا ہے، کسی ایک سورے کے اوپر بہت زیادہ کام کیا ہے، دوسرے سورے سے غافل ہے، تو وہ بہت سارے نکات سے خود بھی ناشنا ہوگا، بہت سارے پیغامات، بہت ساری الجھنوں سے، یعنی الجھنوں کے جوابات سے وہ خود بھی ناشنا ہوگا۔ مثلا یہی لے لیجئے کہ یہاں قرآن کی اس آیت سے ہمیں یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ قالت الاعراب آمنا، جب اعراب نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے تو پیغمبر سے کہا گیا کہ آپ کہہ دیجئے کہ تم ایمان نہیں لے کر آئے، بلکہ کہو قولوا اسلمنا، ہم اسلام لے کر آئے جی، اور ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے۔ اس کے بعد والا جو فقرہ ہے، اس کے بعد والی جو آیت کا حصہ ہے، وہ کسی حد تک اس والے مفہوم سے لیتا ہے۔ ہم ابھی یہیں رک رہے ہیں تھوڑا سا کہ یہاں ہمیں یہ دکھائی دے رہا ہے کہ ایمان مشکل ہے، اور احادیث بھی اس کے اوپر گواہ ہیں کہ ایمان مشکل ہے، اس لیے کہ معصوم سے سوال ہوا کہ مولا فرمائیں ایمان اور اسلام کے بارے میں، تو حضرت نے فرمایا کہ ایمان اور اسلام میں گہرائی اور سطحیت کا فرق ہے۔ کوئی چیز اگر گہری ہو تو اس کو سمجھ لیں جیسے ایمان، اور کوئی اگر سطحی سی باتیں ہوں تو اس کو سمجھ لیجیے جیسے اسلام۔ کبھی تعبیر کی گئی کہ آسان ہے اسلام لانا، کبھی کہا گیا کہ مشکل ہے ایمان لے کر آنا۔ کبھی معصوم نے فرمایا کہ الایمان اقرار و عمل، ایمان اقرار بھی ہے اور عمل بھی ہے، والاسلام اقرار بلا عمل، اور اسلام جو ہے وہ اقرار ہے بغیر عمل کے۔ یہاں حدیث بھی اس نظریے کا سہارا دے رہی ہیں کہ اسلام جو ہے وہ آسان ہے اور ایمان مشکل ہے۔ ایک اور جگہ سوال کیا حضرت سے، تو حضرت نے فرمایا کہ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، یہ جو قرآن کی آیت ہے کہ کتنا اچھا ہے اللہ کا رنگ، صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ چڑھایا کرو، اپنے کاموں میں اللہ کا رنگ چڑھایا کرو، اپنے کاموں میں اللہ کا عنوان رکھا کرو، کوئی بھی کام شروع کرو تو اس پہ رنگ خدائی ہونا چاہیے، اس پہ جو ٹائٹل ہو، اس پہ جو عنوان ہو، اس پہ جو اسٹیکر ہو، اس پہ جو نشانی ہو، جس پہ جو پتہ لگا ہوا ہو، وہ ایڈریس جو لگاؤ اس کام کے اوپر، وہ اللہ کا ایڈریس لگاؤ اس پہ صبغۃ اللہ، ومن احسن من اللہ صبغہ، اور اللہ کے رنگ کے علاوہ کوئی اور رنگ اچھا نہیں ہے، رنگ ہی چڑھانا ہے تو اللہ کا رنگ چڑھاؤ۔ یہ جو آیت ہے کہ اللہ کا رنگ چڑھاؤ اور اللہ کے رنگ سے زیادہ اچھا رنگ نہیں ہے، یہ اسلام کی تعلیمات کی طرف ہمیں رہنمائی کر رہی ہے آیت۔ یعنی بسم اللہ پڑھا کرو، اللہ کا نام لے کر شروع کیا کرو، اللہ کے بغیر، اللہ کی یاد کے بغیر کوئی کام نہیں کیا کرو، لہذا ہمارے ہر کام میں اللہ ہے، اور کوشش کی جائے تو ہر کام میں اللہ دکھائی دے سکتا ہے، محسوس کیا جا سکتا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، ہر کام میں اللہ، ہر نظریے میں اللہ، توحید کا اقرار ہو رہا ہے تو اللہ، رسالت کا اقرار ہو رہا ہے تو اللہ، علی کی ولایت کا اقرار ہو رہا ہے تو اللہ، کتاب اللہ، بیت اللہ، جی قبلۃ اللہ، ہر کام میں ہمارے اللہ کا ذکر ہے۔ یہ جو رنگ ہے نا اللہ کا، اللہ کی یاد کے ساتھ، اگرچہ خدا حافظ اور اللہ حافظ کے درمیان جو فرق ڈالا جا رہا ہے اس کے اندر نیتوں کا فطور ہے، ورنہ لفظ اللہ حافظ اچھا ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد والے کو۔ اللہ 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 کہہ رہا ہے کہ میرے ذکر کے ساتھ میرا رنگ چڑھا کے رکھو، ہر کام میں میرا رنگ ہونا چاہیے۔ ہوتا ہے نا، بڑی کمپنی کی اگر کوئی چیز ہو، بڑی کمپنی کی اگر کوئی مصنوع ہو، صنعت ہو، تو فوراً اسے خرید لیا جاتا ہے، فوراً اس پہ اعتبار کر لیا جاتا ہے۔ اگر ہمارے کاموں میں اللہ کا عنوان قرار پا جائے تو پھر ہمارے کام کی بھی قیمت بڑھ جاتی ہے، کیونکہ ہم نے اللہ کے نام کے ساتھ اپنا کام جوڑ دیا ہے۔ مگر یہ آیہ کریمہ جو ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، یہ آیہ کریمہ جو ہے وہ اسلام لانا اور اسلام کے اظہار کی طرف نشاندہی کر رہی ہے۔ مگر دوسری ایک آیت ہے فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، یہ آیت جو ہے، یہ حصہ اور یہ نظریہ جو ہے وہ ایمان کی طرف عروۃ الوثقی کے ساتھ ایسا تمسک کہ پھر وہ ہاتھ سے رسی چھٹنے نہ پائے، یہ ایمان کی طرف رہنمائی ہے۔ وہ رنگ چڑھانا اور ہے اور رنگ ہو جانا اور ہے، توجہ چاہوں گا، کسی چیز پہ رنگ چڑھانا اور ہے اور کوئی چیز خود رنگ ہو جائے وہ ہونا اور ہے۔ ایک مرتبہ تو اللہ کی یاد سے وابستہ زندگی گزر رہی ہے، اللہ کے نام کے ساتھ، لیکن اس میں دھوکہ ہو سکتا ہے۔ حلیہ بڑا اچھا ہے، چہرہ بڑا اچھا ہے، دینی چہرہ ہے، دینی حلیہ ہے، ہاتھ میں تسبیح ہے، لب مسلسل ذکر الہی میں مصروف ہیں، اور سود یہ کھاتے ہیں، جھوٹ یہ بولتے ہیں، الحاج بھی لکھا ہوا ہے، جی نماز کے لیے بھی فوراً اللہ اکبر کی آواز نہیں آتی، فوراً یہ اپنی دکان کے شٹر گرا دیتے ہیں، فوراً اپنی کرسی سے اٹھ جاتے ہیں۔ لیکن اگر ان کا معاملہ دیکھا جائے تو بیگم صاحبہ بھی ان کو سلام کرنے کو تیار نہیں ہے، ان کے گھر کا حال خراب ہے، ان کے بچے ان کو جلاد اور ایک ظالم سے کم نہیں سمجھتے ہیں۔ یہ کیا ہوا؟ رنگ تو بڑا اچھا ہے ان کے اوپر، چہرہ تو ان کا بڑا اچھا ہے، دور سے بڑے اچھے لگتے ہیں، لیکن جب ان کے ساتھ قریب ہو کر زندگی گزاری جائے تو پھر ان سے زیادہ گھن کسی اور چیز سے نہیں آئے گی۔ یہ کیا ہے؟ یہ جو فرق ہے یہ کیا ہے؟ ایک اسلام ہے اور ایک ایمان کی کیفیت ہے۔ اسلامی کیفیت میں یہ بظاہر بڑے اچھے لگ رہے ہیں، ہر سال حج کرنے جاتے ہیں، عمرے بھرپور کی ہیں انہوں نے، زیارتیں بھرپور کی ہیں انہوں نے، مجلس بہت بڑی کرتے ہیں، یہ بڑے مولائی ہیں۔ صرف کہیں اور ہی چپتے ہوئے جملے ہوں، اپنے اوپر چپتے ہوئے جملے نہیں ہوں، مجلس بھرپور کرتے ہیں، تبرک تو ہر سال بڑھتا جانا ہے ان کا، دیکھیں ان کی کم نہیں ہو رہی، مگر ذرا ان کے زندگی کو تو دیکھیے، کردار میں کمزوری ہے۔ وہ ایمان اور اسلام کا فرق جو قرآن کہہ رہا ہے، وہ اسلام اور ایمان کے فرق کے ساتھ۔ اسی طرح ایک فرق جو ہے وہ یہی ہے کہ اسلام کی بنیاد پر بہت ساری چیزوں کا تحفظ مل جاتا ہے، مثلا خون محفوظ ہے، معمون اور محفوظ الدم قرار پاتا ہے مسلمان، مثلا عقد اور نکاح اور شادی اور میراث، وصیت اور ارث کے حوالے سے مسلمان کے حقوق غیر مسلم کے حقوق سے رہتا ہے۔ مثلا اگر بیٹا کافر ہو جائے تو اسے میراث نہیں ملے گی، باپ اگر مسلمان ہے اور بیٹا کافر ہو جائے تو اسے میراث نہیں ملے گی۔ تو کون سی چیز میراث دلوا رہی ہے؟ پھر اسلام میراث دلوا رہی ہے، بیٹا ہونا میراث نہیں دلوا رہا۔ تو اسلام یہ فائدہ پہنچا رہا ہے۔ اسی طرح اور بہت سارے امور ہیں، فروج کا مسئلہ ہے، جی امانتوں کے مسائل ہیں، بہت سارے نجاستوں اور طہارتوں کے مسائل ہیں جو اسلام سے فائدہ پہنچ رہا ہے، مگر وہ یہی چیزوں کو فائدہ پہنچے گا۔
اور ایمان کے حوالے سے ایک درجہ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ مگر یہاں پر جو میں نے سوال اٹھایا تھا اسے دوبارہ دوہرا رہا ہوں کہ کہیں تو ہمیں یہ چیز دکھائی دے رہی ہے جو اس وقت سورہ حجرات کے اندر ہے کہ اعراب نے جب کہا کہ ہم ایمان لے آئے تو رسول کو کہا گیا کہ آپ کہہ دیجئے کہ یہ ایمان نہیں لے کر آئے بلکہ اسلام لے کر آئے۔ تو اس آیت کریمہ سے تو یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ اسلام آسان کام ہے اور ایمان مشکل کام ہے، لیکن قرآن کی کچھ اور آیاتیں بھی ہیں جس میں ہمیں دکھائی دے رہا ہے کہ اسلام مشکل ہے، اسلام مشکل ہے۔ مثلا صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یہ آیہ کریمہ وہ آیت ہے کہ جو جناب زہرا نے دربار مدینہ میں مسجد نبی میں اپنے میراث اور اپنے حق کے حصول کے لیے جو آپ تشریف لے گئی تھی فدق کے لیے، تو آپ نے جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا اس خطبے میں بی بی نے 10 سے زیادہ آیتوں کی تلاوت کی ہے۔ بی بی کا طویل خطبہ ہے اور بی بی کے خطبات کے اندر 5 خطبے نقل ہوئے تاریخ میں، جس میں سے 4 بی بی نے مردوں سے خطاب فرمائے، 1 بی بی نے عورتوں سے خطاب کیا ہے۔ یہ خود بی بی کی مظلومیت بھی ہے۔ بی بی کے 5 خطبے نقل ہوئے تاریخ میں، 5 خطبوں میں 4 خطبے بی بی نے مردوں سے خطاب کیے۔ ان میں جو سب سے بڑا خطبہ ہے بی بی کا وہ خطبہ فدقیہ کے نام سے ہے۔ خطبہ فدقیہ میں جناب سیدہ نے 10 سے زیادہ آیتوں کی تلاوت کی ہے۔ اس میں سب سے پہلی جو آیت تلاوت کی ہے بی بی نے وہی آیت تلاوت کی ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اے صاحبان ایمان، یا ایھا الذین آمنوا، مخاطب اللہ کر رہا ہے ایمان والوں، اے صاحبان ایمان خبردار مت مرنا، نہ جانا اس دنیا سے، کہیں موت نہ آ جائے تمہیں مگر یہ کہ مسلمان مرنا۔ صاحبان ایمان سے مخاطب ہو رہا ہے اللہ اور کہہ رہا ہے مسلمان مرنا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان پھر آسان ہے اور مسلمان مرنا مشکل ہے۔ یہ آیت تو یہی کہہ رہی ہے۔ یا جیسے حضرت ابراہیم فرما رہے ہیں، حضرت ابراہیم فرما رہے ہیں ربنا واجعلنا مسلمین لک، یا اللہ مجھے اور میرے اسماعیل کو اپنے 2 مسلمان قرار دے۔ ابراہیم کون ہے؟ نبی، رسول، امام۔ فرما رہے ہیں یا اللہ مجھے اور میرے اسماعیل کو 2 مسلمان قرار دے، مجھے بھی مسلمان بنا اور میرے اسماعیل کو بھی، وجعلنا، مجھے قرار دے مسلمان، مجھے اور میرے اسماعیل۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، یا اللہ اور میری ذریت کو بھی اپنا مسلمان قرار دے۔ یہاں بھی حضرت ابراہیم جیسے نبی، رسول، امام مسلمان ہونے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ یہاں قرآن کہہ رہا ہے کہ اسلام آسان ہے، ایمان مشکل ہے۔ اس کا کیا جواب ہے؟ اس کے کیا حل ہے؟ اس ایک سوال کا جو قرآنی مفہوم کا سوال ہے، کوئی سوال کر سکتا ہے کہ اسلام مشکل ہے یا ایمان؟ آپ جواب دیں گے جی اسلام آسان ہے، ایمان مشکل ہے، تو وہی آیت پڑھ سکتا ہے جو میں نے پڑھی آپ کے سامنے۔ اس کا کیا جواب ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ یہاں پر جو وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ جو کہا گیا ہے، یہ خود اسلام ایمان کی ایک اعلیٰ ترین کیفیت کا نام ہے۔ ایمان پر مسلمان۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ جس ایمانی کیفیت اور ایمانی درجے پر تم پہنچ چکے ہو اس پر مسلمان رہو، اس پر قائم رہو، اس پر باقی رہو، اس پر قائم رہو۔ یہ یہاں اسلام سے مراد ایمان کی بہترین کیفیت ہے۔ ورنہ ظاہر اور باطن کا فرق ہے، اسلام اور ایمان کا فرق۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور ایمان تمہارے دلوں میں ابھی داخل نہیں ہوا۔ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، اور اگر تم نے اللہ اور رسول کی اطاعت کر لی تو تمہارے اعمال میں سے بھی کچھ بھی کم نہیں ہوگا، تمہارے اعمال ضائع نہیں ہوں گے، تمہارے اعمال کم نہیں ہوں گے اگر تم نے اللہ اور رسول کی اطاعت کر لی۔ ان اللہ غفور رحیم، اللہ غفور بھی ہے، اللہ رحیم بھی ہے۔ یہ آیت کریمہ اور بہت سارے پیغامات کی طرف ہماری توجہ دلا رہی ہے، جس میں سے ایک میرے معاشرے کا مسئلہ ہے۔
یہ بھی مسئلے ہمارے معاشرے کے، لیکن ایک اہم مسئلہ جو ہماری قوم میں ایک مدت سے ایک الجھن ہے قوم کے بعض افراد میں، اور وہ یہ کہ ہمیں عقیدہ کافی ہے، ہمیں عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ میں اپنے موضوع پر بات کر رہا ہوں، میرے موضوع کا حصہ ہے۔ ہمیں عقیدہ کافی ہے، ہمارا ایمان اچھا ہونا چاہیے، ہمیں عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ انتہائی غیر مناسب اور غیر منطقی اور نامعقول بات ہے، اس لیے کہ عمل ایمان کا حصہ ہے۔ صاحب ایمان وہ تصور ہی نہیں کیا جا سکتا جو صاحب عمل نہ ہو، اور اس سے زیادہ اور کیا بھونڈی بات ہوگی کہ کوئی یہ کہے کہ مجھے عقیدہ کافی ہے، مجھے عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ ہو نہیں سکتا، بعض چیزیں ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں۔ آپ نے اگر ٹیوب لائٹ لگا دی ہے اور کنیکشن پورا کر دیا تو بٹن دبے گا، پھر روشنی خود بخود چلے گی۔ ہو نہیں سکتا کہ آپ بٹن یہاں دبا دیں، جلا دیں، روشن کر دیں اور وہ بلب روشن نہ ہو۔ آٹومیٹک کام ہے۔ بعض کام ہمارے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم ایک معدے کے اندر آگ سی لگی ہوئی ہے، پانی پیا، روٹی ڈالی، بجھ گئی۔ آٹومیٹک کام ہے، خود بخود ہو جائے گا۔ ہم چاہیں گے بھی تو بھوک باقی نہیں رہے گی۔ اور بہت سارے ایسے مثالیں آپ اپنے ذہن میں لا سکتے ہیں۔ خدا نخواستہ کبھی اگر کسی کو کسی تکلیف میں یہ تجربہ ہوا ہو کہ بلڈ پریشر بالکل لو ہو رہا ہو تو اسے شہد چٹا دیتے ہیں۔ جی، ایک حادثے کے اندر کچھ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، فوراً ہمیں میٹھی چیز کھلائی گئی، ایک دم جیسے کرنٹ سا آ گیا ہو، ایک دم جیسے جو ہے وہ طبیعت بحال ہو گئی ہو۔ آٹومیٹک ہوگا یہ کام بھائی۔ یہ ایک چیز اگر ہے تو دوسری چیز خود بخود آئے گی، میں چاہوں یا نہیں چاہوں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ عقیدہ اچھا ہو اور عمل نہ آ رہا ہو؟ اس میں مجھے اختیار ہی نہیں ہے۔ نہیں ہو سکتا کہ کوئی اللہ کو اچھا سمجھتا ہو اور نماز قضا کر رہا ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا، نہیں ہو سکتا۔ اسے باور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی اہل بیت کا احترام کرتا ہو اور اس کی زندگی کے اندر محفل اور مجلس نہ ہو، نہیں ہو سکتا۔ اگر اہل بیت کا احترام اس کے دل میں ہے، اگر اہل بیت پر اس کا عقیدہ ہے تو وہ کھنچ کر جائے گا مجلس میں، آٹومیٹک جائے گا۔ اسے نیند نہیں آئے گی جب مجلس کا ٹائم ہو رہا ہوگا، اسے کہیں اور دل ہی نہیں لگے گا، اس لیے کہ وہ عقیدہ پکار کر کہہ رہا ہے عمل کی طرف آؤ۔ یہ کیسی بات ہے کہ جب توحید کی بات آئے تو کہیں صاحب عمل کی ضرورت نہیں ہے، اور جب ولایت مولا کی بات آئے تو خود بخود عمل دکھائی دے رہا ہو۔ یعنی مولا علی کے اوپر عقیدہ ہو تو ماتم اچھا ہو، مجلس اچھی ہو، محفل اچھی ہو، نعرہ حیدری اچھا ہو، اور جب اللہ پر عقیدہ ہو تو پھر نماز کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ کیسی بھونڈی بات ہے بھائی، یہ کیسی نامناسب بات ہے؟ خود بخود ہوگا، ماننا پڑے گا یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کا عقیدہ ہی نہیں ہے۔ اگر عقیدہ ہوگا تو خود بخود عمل ہوگا، اور اگر عمل نہیں ہو رہا تو یہ جھوٹ بول رہا ہے کہ میرا عقیدہ ہے، جھوٹ بول رہا ہے، عقیدہ ہی نہیں ہے اس کا۔ ہم سے زیادہ عقیدہ توحید کسی اور کی کتابوں میں نہیں ہے۔ میں نے جان بوجھ کے جملہ کہا ہے کہ ہم سے زیادہ عقیدہ توحید کسی اور کی کتابوں میں نہیں ہے، مگر کتنا میرے ذہنوں میں ہے، کتنا میرے وجود میں ہے، اس کے اوپر لمحہ تعجب کا ہے اور تأمل کا ہے۔ جب کسی بچے کو سبق بھول جاتا ہے تو اسے دوبارہ پڑھایا جاتا ہے یا نہیں؟ صاحب اس کے نمبر کم آئے ہیں، اسے فرسٹ ایئر دوبارہ ریپیٹ کرواؤ، ایسے کہ اس کے نمبر کم آئے ہیں، اسے مثلا میٹرک دوبارہ ریپیٹ کرواؤ، اس لیے کہ اگر اس کے نمبر کم کے ساتھ ہم اس کو آگے بڑھائیں گے تو آگے مستقبل خراب ہو جائے گا۔ ہم اپنے معمولات زندگی کے اندر تو ریپیٹ کرواتے ہیں، کیا مجھے اور آپ کو عقیدہ توحید ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا مجھے اصول دین کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ یا وہی جو اللہ 1 پنجتن 5 امام 12 معصوم 14 اماں نے پڑھا دیے تھے وہ کافی ہے؟ صلوات پڑھے ذرا محمد علیہ خاص طور پر عقیدہ توحید محور ہے عقیدہ نبوت کا، عقیدہ امامت کا، عقیدہ قیامت کا، سارے عقائد کا محور عقیدہ توحید ہے۔ میں اچھا مولا ہی نہیں ہو سکتا اگر اچھا موحد نہیں ہو، تو ہو ہی نہیں سکتا کہ میں اچھا علی والا بن جاؤں اور اچھا اللہ والا نہ ہو۔
اس لیے کہ مولا علی علیہ السلام اور نبی مکرم کی محبت اور آپ سے لگاؤ اور آپ سے الفت اور آپ سے تعلق اللہ کی بنیاد پر ہے۔ عقیدہ توحید جتنا میرا مضبوط اور بہتر ہوگا اتنا میرے تمام اور عقائد بھی بہتر ہوتے چلے جائیں گے۔ لہٰذا مجھے اسے دہرانے کی ضرورت ہے، بار بار دہرانے کی ضرورت ہے۔ اور یہ موقع بہت اچھا موقع ہے، ماہ مبارک رمضان، یہ ایام، ایسا موسم، ایسا ماحول جو ہمیں بہت کچھ عطا کر رہا ہوتا ہے۔ یہ جملہ کہ ہمیں عقیدہ کافی ہے، ہاں عقیدہ جملہ بہتر کریں گے میرے بچے اور جوان، عقیدہ کافی ہے کا جملہ بہتر کریں گے۔ عقیدہ اصلی ہے لیکن کافی نہیں ہے، بہت مشکل ہے۔ نماز عقیدے کی عکاسی ہے، روزہ عقیدے کی عکاسی ہے، مجلس عقیدے کی عکاسی ہے، ماتم عقیدے کی عکاسی ہے، نظر و نیاز عقیدے کی عکاسی ہے۔ عقیدہ اصلی ہے، کافی نہیں ہے۔ جیسے پانی حیات بشر کے لیے اصلی ہے مگر کافی نہیں ہے۔ پانی پہ گزارا کر کے دکھائیے، پانی کافی نہیں ہے لیکن اصلی ہے، بنیادی ہے، تمام چیزوں میں اولی ہے، اساسی ہے۔ سب چیزیں ہوں اور یہ نہ ہو تو کچھ نہیں ہوگا۔ ہمیں جتنا بھی اہل بیت کا کمال ملا ہے وہ فروعات دین سے ملا ہے۔ توجہ چاہوں گا، میرے مولا کے فضائل پڑھ رہے ہیں کہ آپ کی تلوار کی کاٹ ایسی تھی اور آپ کے بازوؤں کا دم ایسا تھا، آپ اگر کسی کو گھور کے دیکھ لیتے تھے تو وہ بھی ذوالفقار کی طرح سے نگاہیں ہوتی تھیں۔ میرے مولا اگر میدان میں اتر آتے تھے تو دشمن کو ایسا کاٹتے تھے اور ایسا مارتے تھے کہ آپ کی ضربت بھی دنیا کے ضربتیں چلانے والوں کے مشابہ نہیں تھی۔ علی کے قلم میں بھی عدل تھا تو علی کے تلوار میں بھی عدل تھا۔ لہٰذا جب میدان میں اتر کے کسی کو افقی یا عمودی کاٹتے تھے تو میرے مولا کی تلوار بھی اتنی عادل ہوتی تھی کہ برابر برابر کٹ کے گرتا تھا۔ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ ایک دھڑ بڑا ہو جائے اور ایک حصہ چھوٹا ہو جائے، برابر کاٹتے تھے میرے مولا۔ ایک تولہ اور ماشا کے برابر بھی فرق نہیں ہوتا تھا علی کے کاٹ میں، چاہے وہ سر سے پیر تک کاٹیں یا کمر سے کاٹیں اور درمیان سے کاٹیں۔ میرے مولا کی یہ جو فضیلت ہے، شجاعت کی فضیلت ہے، بتائیے یہ فروع دین سے ہمیں مل رہی ہے نہیں مل رہی؟ جہاد کیا ہے؟ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ نماز، روزہ، حج، زکات، جہاد اور فروعات دین میں نا عمل ہے نا۔ ہمیں مولا علی کی تلوار کا اگر کچھ کمال نظر آ رہا ہے تو وہ ایک فروع دین میں نظر آ رہا ہے۔ اس سے بڑھ کر بات اور مثال لے لیجئے، علی کی ولایت کا اعلان بھی ہو رہا ہے تو حج سے واپسی پر ہو رہا ہے، وہ بھی فروعات دین، وہ بھی کردار اور عمل کے بغیر نہیں ہے۔ مولا علی کی ولایت ہمیں مل رہی ہے تو حج سے مل رہی ہے، اہل بیت کی سخاوت مل رہی ہے تو روزوں سے مل رہی ہے۔ سورہ مبارکہ دہر، تینوں بچوں کی خاطر جو پورے گھرانے نے روزے رکھے، اس کے بعد جب دروازے پر آنے والے فقیر یتیم اور اسیر کو دیتے تھے تو اس کے بدلے میں جو پورا سورہ نازل ہوا ہے وہ بھی روزوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ یعنی اہل بیت کے کمالات کی اگر ہم ایک فہرست بنائیں اور اہل بیت کے فضائل کی اگر ایک فہرست بنائیں تو بغیر عمل سے ان کے فضائل جڑے ہوئے نہیں ہیں، عمل کے ساتھ ان کے فضائل جڑے ہوئے۔ یہ انتہائی حل کی بات ہے کہ یہ کہہ دیا جائے یہ فرار ہے۔ سچ بات کر دو کہ بھائی سردیوں میں نماز نہیں پڑھی جاتی، گرمیوں میں روزہ نہیں رکھا جاتا، سیدھی سیدھی بات کیوں نہیں کر رہے؟ کیوں خواہ میں جن سے بات کر رہا ہوں انہیں سے بات کر رہا ہوں، آپ ناراض نہیں ہوں، آپ سے نہیں کہہ رہا، آپ تو آ گئے نا، آپ تو سن رہے ہیں، آپ تو عمل کرتے ہیں، لیکن آپ کے توسط سے وہاں بات کی جا رہی ہے کہ جہاں پر یہ کمزوری پائی جاتی ہو۔ البتہ آواز اور نصیحت کی ہم سب کو ضرورت ہے، میں متکبر نہ ہو جاؤں یہ سوچ کر کہ مجھے ضرورت نہیں ہے، ہم سب کو آواز اور نصیحت کی ضرورت ہے، معصومین کے علاوہ ہم سب کو نصیحت کی ضرورت ہے، کوئی ہم میں پورا نہیں ہے، کوئی ہم میں معصوم نہیں ہے، کمزوری ہے انسان کی۔ ماہ مبارک رمضان یعنی یہ روزہ ہمیں ایک اور چیز بھی عطا کرتا ہے، وہ ہے ارادے کی تقویت۔ اصل مشکل یہ جو آواز لگتی ہے نا کہ ہمیں عقیدہ کافی ہے، عمل کی ضرورت نہیں ہے، اصل مشکل یہاں پر ہے کہ یہ ارادے میں کمزور لوگ، نماز نہیں پڑھی جاتی ہے، روزہ نہیں رکھا جاتا ہے،
لیکن ماہ رمضان یہ روزے کی عبادت انہیں ارادے میں تقویت عطا کرتی ہے. جب ان ایام سے گزرتے ہیں تو اللہ انہیں یہ موقع عطا کرتا ہے. اس کے بعد والی آیت 15ویں آیت انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ. صاحبان ایمان کی کچھ نشانیاں ہیں. مومن وہ ہے جو اللہ اور رسول پر ایمان رکھتا ہو ثم لم یرتابوا، اور پھر اپنے ایمان میں کبھی شک نہ کرتا ہو. شک میں مبتلا افراد مومن نہیں ہو سکتے. کس نے کہا ہے کہ اس دروازے پر آ کے بیٹھو؟ آ کر بیٹھے ہو تو پھر اچھی طرح سمجھو تاکہ پھر اٹھ کے جانا نہ پڑے. مطمئن بیٹھنے والے لوگ. ساری دنیا ایک طرف ہو جائے ہم اس دروازے کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے. ساری دنیا ہمارا احتساب کرنا شروع کر دے، سوشل بائیکاٹ کرنا شروع کر دے، ہم علی کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے. ثم لم یرتابوا، پھر کبھی شک نہیں ہوتا اپنے اعمال کے اوپر، اپنے عقیدے کے اوپر، اپنے نظریے کے اوپر. وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون. اور صاحبان ایمان کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ کے رستے پر، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اپنے مال اور اپنے جان کے ذریعے سے. مال کیا ہے؟ مال تصور میں یہ آتا ہے کہ دولت، پیسہ، نوٹ، سکہ، اسکناس، کرنسی، اسے مال کہتے ہیں. جبکہ مال عربی زبان کا لفظ ہے. علماء کرام تشریف فرمائیں. شیخ مرتضی انصاری نے مال کی تعریف کی ہے المال الذی یمیل الیہ النفس. مال ہر اس شے کو کہا جاتا ہے جس کی طرف نفس کو رغبت ہوتی ہو. لہٰذا میری کرسی بھی میرا مال ہے، میری شہرت بھی میرا مال ہے، میرا پیسہ بھی میرا مال ہے، میری گاڑی میرے بچے بھی میرا مال ہے. ہر وہ چیز جس سے نفس کو پیار ہو اسے مال کہا جاتا ہے. جس چیز سے مجھے پیار اور محبت ہے اسے میں اللہ کی راہ میں اور اللہ کی خاطر قربان کر دوں، اسے جہاد کہا جاتا ہے. مال. اور نفس سے مراد یہی نفس ہے، اپنی جان. اولئک هم الصادقون، اور یہی وہ افراد ہیں جو سچے ہیں. کچھ اور نشانیاں بھی بیان کی ہیں صاحبان ایمان کی مختلف سوروں میں. مثلا سورہ انفال میں صاحبان ایمان، اس سورے کے اندر، اس آیت کے اندر تو یہ نشانیاں بیان ہو گئی کہ مومن ہیں، اللہ رسول پر ایمان رکھتے ہیں، پھر شک نہیں کرتے، جہاد کرتے ہیں مال کے ذریعے اور جان کے ذریعے سے. یہ نشانیاں بیان ہو گئی. سورہ انفال کے اندر نشانیاں بیان ہوئی انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. صاحبان ایمان وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل جو ہے وہ دہلنے لگتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُ زَادَتْهُمْ ایمانا. اور جب ان کے سامنے آیات الہی کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. سرسری نہیں سنتے، عام باتوں کی طرح آیات کو نہیں سنتے، عام پیغام کی طرح قرآن کے پیغام کو نہیں لیتے. قرآن کا پیغام ان پر اثر کر رہا ہوتا ہے، اللہ کا کلام ان پر اثر کر رہا ہوتا ہے. صاحبان ایمان اللہ کے کلام کو سن کر اپنے ایمان میں اضافہ پاتے ہیں، ایمان میں جلا پاتے ہیں. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. اور صاحبان ایمان کی ایک نشانی یہ ہے کہ اپنے رب پر وہ توکل کرتے ہیں. دوسری آیت کے اندر سورہ نور کے اندر پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوهُ. صاحبان ایمان کی ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ اور رسول پر ایمان رکھتے ہیں، اور اگر رسول کے ساتھ کسی امر جامع پر جمع ہو جاتے ہیں تو جب تک رسول سے اجازت نہیں لیتے انہیں چھوڑ کر نہیں جاتے. صاحبان ایمان کی ایک نشانی قرآن یہ بیان کر رہا ہے. تو اگر صاحبان ایمان کی نشانیوں کی فہرست بیان کی جائے تو ایک طویل فہرست بنے گی جو علامتیں ہیں مومنوں کی علامتیں. ان علامتوں میں سے ایک علامت یہی ہے کہ جو سورہ حجرات کے اندر بیان ہو رہی ہے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون. چلیے اپنے ذہنوں کو کربلا لے چلیے، چند جملے مصائب کے اور اس کے بعد چند سوالات. سلام ہو حسین ابن علی پر، درود ہو جناب زینب کبریٰ پر. بڑا مشکل وقت
بڑا مصیبت کا وقت تھا جو کربلا میں امام حسین نے گزارا ہے۔ اپنے ذہنوں کو لے چلیے کربلا۔ چند جنازے ایسے تھے جس پہ امام کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ حسین ابن علی کے لیے چند میتیں اٹھانا بہت سخت تھا۔ ان میں سے ایک میت بظاہر تو بہت چھوٹی سی میت ہے، مگر میرے مولا سے وہ جنازہ اٹھ نہیں رہا تھا، اور وہ حضرت علی اصغر کا لاشا تھا۔ ایک 6 ماہے، ایک 6 مہینے کے بچے کا لاشا، کبھی آگے جاتی ہیں کبھی پیچھے آتے ہیں۔ حسین سے اتنے سے بچے کا لاشا نہیں اٹھ رہا۔ بار بار اس خون میں لت پت بچے کو دیکھ کر کہتے ہیں ہون علی انہ بعین اللہ، مجھ پہ یہ مصیبت آسان ہو رہی ہے اس لیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ یا اللہ تو دیکھ رہا ہے، یہ بچہ میری گود میں ہے۔ یا اللہ تو دیکھ رہا ہے، یہ چھوٹا سا بچہ، اس کا لاشا میری گود میں ہے۔ ایک یہ میت ہے جس پر امام حسین کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ سخت امتحان تھا امام کا۔ اسی میت سے متعلق امام کا ایک جملہ ہے جس میں آپ نے فرمایا جب وطن واپس جاؤ تو ہمارے چاہنے والوں کو، ہمارے شیعوں کو سلام کہنا، اور ان سے کہنا جب بھی ٹھنڈا پانی پیو تو اس واقعے کو ضرور یاد کیا کرو، تمہارا مولا دشمن سے پانی مانگ رہا تھا۔ میرے مولا نے حضرت علی اصغر کے لیے جو پانی مانگا، فرمایا اس بچے کو پانی پلا دو، اگر تمہارے نزدیک میں قصوروار ہوں تو میں اسے علیحدہ لٹا دیتا ہوں، تم خود آ کر پلا دو۔ کسی کریم ترین فرد کے لیے بڑا امتحان ہے کہ وہ کم ظرف سے کوئی سوال کرے۔ یہ بہت بڑی مصیبت ہے، یہ بہت بڑی مصیبت ہے۔ یہ ایک منظر تو یہاں دکھائی دے رہا ہے، امام کو یہ منظر، یہ کیفیت یاد رہی۔ فرمایا جا کر ہمارے چاہنے والوں سے کہنا کہ اس وقت کو ضرور یاد کیا کریں جب میں دشمن سے سوال کر رہا تھا۔ یہی کچھ کیفیت حضرت عباس کے لیے بھی ہے، جس نے 56-54 سال کربلا کا انتظار کیا ہو۔ اس سے امام حسین فرما رہے ہیں جاؤ ایک رات کی مہلت لے کر آؤ۔ بڑا سخت ہے، ہمارا سن لینا آسان ہے، ہمارا پڑھ دینا آسان ہے، بڑا سخت ہے اس کو محسوس کرنا کہ کوئی عظیم ترین اور کریم ترین فرد کسی کمزر کے دروازے پر جا کے کچھ مانگے۔ حضرت عباس جا کر کھڑے ہو گئے پسر سعد کے خیمے پر۔ ایک لاشا حضرت علی اصغر کا ہے جس پر امام حسین مسترب ہیں۔ حضرتارو ایک لاشا حضرت علی اکبر کا لاشا ہے، جسے حسین نے اٹھا تو لیا مگر اٹھ نہیں رہا حسین سے۔ بار بار زمین پر رکھتے ہیں، پھر اٹھاتے ہیں، پھر زمین پر رکھتے ہیں۔ کئی مرتبہ میرے مولا نے لاشا زمین پر رکھا، اس کے بعد کھڑے ہو گئے اور خیموں کی طرف رخ کر کے کہا بنی ہاشم کے بچوں آؤ، بوڑھے باپ سے جوان کی میت نہیں اٹھ رہی۔ کیسے میرے مولا حضرت علی اکبر کا لاشا لے کر آئے ہیں، اس کا بیان بہت مشکل ہے۔ یہ لاشا ہے جو امام حسین کے لیے سخت تھا۔ عزادارو ایک اور لاشا ہے جو امام حسین کے لیے بڑا سخت ہے، اور وہ ہے عباس علمدار کا لاشا، اپنے بھائی کا لاشا، میرے مولا عباس کا لاشا۔ چلیے اپنے ذہنوں کو ذرا کربلا لے چلیے۔ وہ لاشا جو ایک بھائی کا لاشا ہے، وہ حسین سے اٹھ نہیں رہا۔ میرے مولا نے فرمایا مولا میرا لاشا خیمے نہ لے جائیے گا۔ مقتل لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ کیوں حضرت عباس نے یہ وصیت فرمائی میرا لاشا خیمے نہ لے جائیے گا؟ اس کے 2 سبب تھے۔ ایک سبب تو یہ تھا جس کی کمر ٹوٹ گئی ہو وہ لاشا کیسے اٹھائے گا؟ اجرکم اللہ۔ فرمایا کمر پکڑ کر فرمایا الان انکسر ظہری وقلت حیلتی، اب میری کمر ٹوٹ گئی، میرے حوصلے منقطع ہو گئے، عباس تم گھوڑے سے گر گئے۔ اور دوسرے، اگر میرا لاشا خیمے چلا گیا اور سکینہ نے مجھ سے آ کر پانی مانگ لیا تو عباس اپنی بھتیجے کو پانی کیسے دے گا؟ مولا میرا لاشا خیمے نہ لے جائیے گا۔ عزاداروں رونے آئے ہیں حضرت عباس کے لاشے سے متعلق، حضرت عباس کی شہادت سے متعلق کچھ انفرادی کیفیتیں ہیں۔ مثلا جب میرے مولا عباس نے امام حسین کو سلام آخر کہا ہے، 2 شہید ایسے ہیں جنہوں نے مدد کے لیے نہیں پکارا ہے، ایک حضرت علی اکبر، ایک حضرت عباس۔
اس لیے کہ علی اکبر جانتے ہیں کہ بابا کی آنکھوں پر نور چلا گیا ہے. تھک کر نہیں روئے, تکلف کر کے نہیں روئے. اگر رونا آ رہا ہو تو آواز آزاد چھوڑیں. آواز بلند ہوتی ہے تو امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں, یا اللہ یہ جو لوگ رو رہے ہیں یہ میرے جد پر رو رہے ہیں. میرے مولا امام محمد باقر مصلی بچھا دیتے ہیں, دعا کرتے ہیں رونے والوں کے لیے. ایک حضرت علی اکبر ہیں جنہوں نے مدد کے لیے نہیں پکارا, اور ایک حضرت عباس علمدار ہیں جنہوں نے مدد کے لیے نہیں پکارا. سلام کیا ہے, مولا ہمارا سلام آخر لیجئے گا. جب جناب عباس علمدار نے سلام آخر کہا تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں, میں سوچ سکتا ہوں کہ کتنی جلدی میرے مولا بڑھے ہوں گے اس جانب. فوراً میرے مولا بہت خرامہ چلتے تھے. حسین کی عادت تھی بڑے وقار کے ساتھ چلتے تھے. ائمہ کے چلنے کے جو آداب لکھے ہیں, نبی کے جو چلنے کے آداب لکھے ہیں, ان میں سے ایک ادب یہ ہے کہ بہت ہی آرام آرام سے پیر اٹھا کر چلتے تھے. ائمہ تیز نہیں چلتے تھے, نبی تیز نہیں چلتے تھے. لیکن جیسے ہی عباس کے آخری سلام کی آواز آئی ہے, حسین جتنی تیزی سے گھوڑے کی طرف بڑھ سکتے تھے بڑھے, اور فوراً اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر کہا میرے بھائی نے مجھے پکارا ہے, مجھے عباس تک لے چل. گھوڑا بہت تیزی سے عزادارو دوڑ رہا تھا اس جانب جہاں سے حضرت عباس کی آواز آئی ہے. لیکن چلتا چلتا, اگر رونا آ رہا ہو تو تکلف نہیں کیجیے گا, چلتا چلتا گھوڑا رک گیا. امام نے آواز دے کر کہا ذوالجناح میرا بھائی مجھے سلام کر رہا ہے, مشکل میں ہے, مجھے جلدی عباس تک پہنچا. عزادارو سنیں گے کیا ہوا؟ ذوالجناح نے ایک جانب اشارہ کیا, سلام ہو ایسے جانوروں پر بھی, قدر ہو ایسے جانوروں اور ایسی خدمت گزار مخلوق کے اوپر بھی. امام حسین کو ایک جانب متوجہ کرنے لگا. امام نے اس جانب مڑ کر دیکھا, عباس کا کٹا ہوا بازو تڑپ رہا تھا. میرے مولا فوراً گھوڑے سے اترے, اس جانب گئے جہاں جناب عباس کا بازو تھا. اپنے عباس بھائی کا بازو اٹھایا, اپنے ساتھ گھوڑے پر رکھ لیا. ابھی گھوڑا کچھ اور آگے بڑھا, پھر اس نے ایک جانب اشارہ کیا. اب امام نے جو مڑ کر دیکھا تو دوسرا بازو بھی حضرت عباس کا نظر آ رہا تھا. کتنا سخت ہوگا امام حسین کے لیے. لیکن میں اب رونے والوں سے ایک سوال کر رہا ہوں, جب حسین چلے تھے اس وقت حسین کے ذہن کی کیفیت کیا تھی, اپنے بھائی کی یاد کیسی تھی؟ اور اب دونوں بازو اٹھا لیے تو اب حسین کیا سوچ رہے ہیں؟ آپ خود سوچئے کیا سوچ رہے ہوں گے میرے مولا. جس کے دونوں بازو کٹ گئے وہ گرا کیسے ہوگا؟ اس کو تکلیف کتنی ہوگی میرے بھائی کے دونوں بازو کٹ گئے. دونوں بازوؤں کو لے کر, بس آپ نے گریہ کر لیا, دونوں بازوؤں کو لے کر پہنچے ہیں حضرت عباس کے لاشے پر. بڑا سخت منظر ہے. جب حضرت عباس کے لاشے پر پہنچے تو امام نے حضرت عباس کا سر اپنی گود میں لے لیا, اپنے زانو پر رکھ لیا حضرت عباس کا سر, اور سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمانے لگے عباس کچھ کہو گے اپنے بھائی سے؟ فرمانے لگے مولا آپ کے چہرے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں, مگر میری ایک آنکھ میں تیر اور ایک آنکھ میں خون ہے. امام نے اپنے ابا کے دامن سے حضرت عباس کی آنکھ کا خون صاف کیا. مولا نے امام حسین کے چہرے کی زیارت کی, لیکن سنیں گے کیا ہوا؟ فوراً سر ہٹا لیا. مولا نے فرمایا عباس تم ہمارے زانوں پہ اپنا سر کیوں نہیں رکھ رہے؟ فرمانے لگے مولا یہ شہزادوں کی جگہ ہے, یہ سکینہ کی جگہ ہے, یہ علی اصغر کی جگہ ہے. کہاں مجھ جیسا غلام اور کہاں حسین کا زانو. میرے مولا نے کچھ وصیتیں فرمائی, اور اس کے بعد امام حسین لاشا چھوڑ کر روانہ ہوئے ہیں. اور جب خیمے کی طرف آئے ہیں تو ساری بیویوں نے حلقہ باندھ لیا, مگر ان بیویوں میں ایک 4 سالہ بچی تھی جو بار بار بابا سے کہتی تھی بابا میرے چچا کہاں رہ گئے. تو امام نے ایک ہی جملہ کہا سکینہ انتظار نہیں کرو, تمہارا چچا ترائی پر سو گیا, اب عباس پلٹ کر واپس نہیں آئے گا. الا لعنت اللہ علی الظالمین فسيعلم الذين ظلموا أنهم المعذبون. یا اللہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما, ان آوازوں پر رحمت نازل فرما, ان رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما, ہم سب کی عاقبت کو خیر فرما, حاضرین پر اپنا کرم نازل فرما, اس گھر پہ رحمتیں برکتیں نازل فرما, اس خاندان کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما, شہداء کے درجات کو بلند فرما, امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما, ہم سب کو حضرت کے عوام انصار میں شمار فرما. ایک بلند تر فرما.